أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأرضي الرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله العدم في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم كان أمنا العباس نافذ البصيرة وصلب الإيمان وجاهد مع أبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام صلوات جیسا کہ آپ کے پیش نظر ہے کہ باہر سے شاعر بھی آئے ہوئے ہیں اور مجھ سے بھی کہا گیا ہے کہ اس بات کا لحاظ کرتے ہوئے مختصر طور پر آپ کے سامنے اپنے عرائض کو پیش کرنا ہے. بسم اللہ. جو مناسبت ہے، مناسبت اپنے اندر ایک عظیم اور بڑی مناسبت ہے، بلکہ مناسبتیں خود ماہ رجب، پھر چار ائمہ طاہرین علیہ السلام کی ولادتیں، جس کو آپ چار چاند کہیں گے کہ باقر، نقی، تقی و علی کے وجود سے ماہ رجب کو حق نے لگائے ہیں چار چاند. اس میں بہرحال جو عموماً حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی ولادت ہے 4 شعبان کو، تاریخ میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن بہرحال یہاں پر چونکہ یہ سلسلہ ہے لہٰذا مناسب جانا کہ آپ کی شخصیت کے سلسلے سے کچھ باتیں، کچھ عرائض آپ کے سامنے پیش کیے جائیں. صادق آل محمد علیہ السلام اس منزل پر پہچانوا رہے ہیں قمر بنی ہاشم کو کہ یہ شخصیت کون سی شخصیت تھی. انہی حدیث کے چند جملوں کے ذیل میں کچھ باتوں کا عرض کرنا ہے. فرماتے ہیں کانا امن العباس نافذ البصیرہ، ہمارے چچا ابوالفضل عباس بصیرت کے اندر نفوذ رکھتے تھے. صلب الایمان، راسخ الایمان تھے. وجاہد مع ابی عبداللہ علیہ السلام، اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جہاد کیا. اب ذرا سا آپ بصیرت کے سلسلے سے ذرا توجہ کریں کہ بصیرت کسے کہتے ہیں، کہ جس کے لیے امام فرما رہے ہیں ہمارے چچا بصیرت میں نفوذ رکھتے تھے. نافذ البصیرہ، بصیرت کی علماء لغت نے تعریف یہ کی ہے کہ انسان عقل کی آنکھوں سے مسائل کو جب دیکھتا ہے تو اسے بصیرت کہتے ہیں. انسان کبھی کسی چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے ظاہری آنکھوں سے، لیکن وہ چیز نہیں ہوتی جو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. توجہ کیجیے گا عزیزوں، کبھی کبھی جس چیز کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتی. بصیرت یہ ہے کہ انسان اشیاء کو ویسا دیکھے جیسی وہ ہیں، اور اشیاء کو جس طرح سے وہ ہیں ویسی دیکھ رہا ہے، اور بصیرت میں بھی گہرائی پائی جا رہی ہے.
یعنی انسان عقل و خرد کے ساتھ، دل کی آنکھوں کے ساتھ کسی شے کو دیکھ رہا ہے، اس کا مشاہدہ کر رہا ہے، اور اس کے اندر جب گہرائی پائی جاتی ہو تو اسے کہا جائے گا نافذ البصیرہ، نفوذ بصیرت۔ اب عزیزو آپ اس سے بہتر واقف ہے، چونکہ دامن وقت میں گنجائش بھی کم ہے، کہ قرآن کریم نے اس بصیرت کو مختلف معنی میں استعمال کیا ہے، مختلف انداز سے استعمال کیا ہے۔ ادعو الی سبیل، اپنے پروردگار کہتا ہے کہ پروردگار کے راستے کی طرف بلاتا ہے، پیغمبر دعوت دیتا ہے، علی بصیرت، ادعو الی سبیل اللہ، علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ، یعنی عقل کے ساتھ، حکمت کے ساتھ بلانے والا ہے پیغمبر، بصیرت کے ساتھ لوگوں کو، یعنی دعوت کے اندر جو بصیرت ہے، جو گہرائی پائی جا رہی ہے، جو نگاہ ہے، وہ ایک گہری نگاہ ہے، عمیق نظر ہے۔ اس بصیرت کو یہاں پر یقین کے معنی میں علماء نے بیان کیا کہ یقین کے معنی میں بیان کیا گیا ہے۔ دوسری جگہ بصیرت کو مشاہدے کے معنی میں بیان کیا، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے بارے میں خود بہتر جانتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے اپنے اعمال کا، اپنے افکار کا۔ ایک اور مقام پر بصیرت کو واضح اور روشن دلیلوں کے معنی میں استعمال کیا، قد جاءکم بصائر من ربکم۔ عزیزو یہ بصیرت کے عنوان سے مختلف انداز سے گفتگو ہو سکتی ہے، طولانی گفتگو ہے، سمیٹتے ہوئے میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کی طرف دعوت دو، ادعو الی اللہ علی بصیرت، اللہ کی راہ کی طرف، اس کی طرف بلاؤ یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، یعنی تم جس بات کی طرف دعوت دے رہے ہو اس میں ایمان ہونا چاہیے۔ پہلی منزل یقین، بصیرت کو یقین کے معنی میں۔ دوسری منزل مشاہدہ، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ۔ اور تیسری منزل جہاں بصیرت کی ہے وہ یہ کہ واضح اور روشن دلیلیں۔ اب آپ اس کو حضرت ابو الفضل عباس کی زندگی میں لے کے آئیں۔ یہاں یقین کی منزل یہ ہے کہ آواز دیتے ہیں اگر میرے ہاتھ قلم کر دیے جائیں لیکن جس دین کے اوپر ہوں، جس یقین کے ساتھ ہوں، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اور پھر دعوت اس طرح سے ہے کہ اپنی حیات میں دین کی طرف دعوت تو دی لوگوں کو، لیکن اس کے بعد جب اس دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے، تو آج بھی تذکرہ باب الحوائج لوگوں کے لیے دین کی راہ میں ایک راستہ بنا رہا ہے، ایک روشن دلیلیں پیش کر رہا ہے کہ جہاں لوگ شک میں مبتلا ہوتے ہیں، جب آپ کے روضے کی جانب دیکھتے ہیں اور آتے ہیں تو وجود کے اندر ہی ایقان پیدا ہوتا ہے، ایک یقین پیدا ہوتا ہے، ایک دلیل واضح سامنے آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کی پوری زندگی اس بات کا، یعنی اس بات کی علامت ہے، اس بات کا نمونہ ہے کہ پوری زندگی میں جو حرف ہے، جو بات ہے، جو معنی ہے، وہ بندگی کے ہیں۔ یعنی واضح دلیلیں اس بات کی طرف ہیں کہ اگر تم بندے پروردگار ہو جاؤ گے تو اس درجے پر پہنچو گے جو ابو الفضل عباس کا درجہ ہے۔ اب یہاں پر بات جب آ گئی تو اب اس کو محسوس کریں کہ کس درجے پر ہیں۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّا لِلْأَمِّ الْعَبَّاسِ شَأْنٌ يَغْبُطُهُ جَمِيعُ الشُّهَدَاءِ۔ حضرت ابو الفضل عباس کی پروردگار کے نزدیک وہ شان ہے کہ جس پہ تمام شہداء غبطہ کرتے ہیں، غبطہ کریں گے۔ اب آپ اس کو ذرا محسوس کریں کہ روایت دوسری جگہوں پر جس انداز سے وارد ہوئی ہے کہ اِنَّ فَوْقَ كُلِّ بِرٍ بِرًا، ہر ایک نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے، حتیٰ یقتل فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ انسان راہ خدا میں اپنی جان کو دے دے۔ اگر راہ خدا میں وہ شہید ہو گیا تو اب اس کے اوپر کوئی نیکی نہیں ہے۔ اب ذرا محسوس کیجئے گا شہید کی منزل کیا ہے، یعنی شہید سے بڑا درجہ کسی کا نہیں ہے۔ تو جہاں کسی شہید کی منزلت کو روایتوں نے، احادیث نے اس انداز سے بیان کیا کہ جہاں ایک شہید ہے، وہ شہید کا مرتبہ یہ ہے کہ نہ اس منزل پر نہ کوئی ولی ہے، نہ اس منزل پر کوئی نبی ہے، جہاں ایک شہید ہے۔ اور پھر اس شہید کی عظمت کو بیان کرنے کے بعد اب امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جتنے بھی شہداء ہیں وہ اگر کسی کی بلندی مقام پر غبطہ کر رہے ہوں گے تو میرے چچا کی ذات ہوگی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ عجیب گفتگو، ذرا سا محسوس کیجئے گا۔ اور دوسری بات جو اس کے بعد سلب الایمان، راسخ الایمان، اب چونکہ دامن وقت کی گنجائش ہے اس کو چھوڑتے ہوئے تیسری چیز، جاہد مع ابی عبداللہ، جہاد کیا
امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. اب ذرا توجہ کیجیے گا, کس نے جہاد نہیں کیا؟ جو 72 شہداء ہیں ہر ایک نے جہاد کیا. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جہاد کیا, علی اکبر نے بھی جہاد کیا, اور علی خاندان بنی ہاشم کو تو چھوڑیے, جناب جون نے بھی جہاد کیا, حبیب بن مظاہر نے بھی جہاد کیا, برائر نے بھی جہاد کیا, ابو سمامہ نے بھی جہاد کیا. یہ سب کے سب وہ افراد ہیں جنہوں نے جہاد کیا. تو یہ کیا اس ذات کے اندر ہے؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزوں, اس ذات کے اندر یہ کیا بات ہے کہ حضرت ابو الفضل عباس کے لیے کہا ہے جاہد مع ابی عبداللہ, ابی عبداللہ کے ساتھ جہاد کیا. سبھی نے جہاد کیا ہے. کون سی ایسی خاص بات ہے؟ عزیزو ذرا محسوس کیجئے گا, یعنی آپ کو اس جذبہ ولا کو دیکھتے ہوئے لطف آئے گا. اس منزل پر ذرا سا محسوس کیجئے گا. ایک جنگ ہے کہ جس میں مالک اشتر اور امام علی علیہ السلام ساتھ ساتھ لڑ رہے ہیں, اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. تلوار چلتی ہے اور تلوار نیچے جب آتی ہے تو سروتن میں جدائی ہے دشمن کے, اور اس کے بعد دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. مالک اشتر کی نظر مولا پر ہے, کہیں کہیں محسوس کر رہے ہیں کہ جیسے مولا کی تلوار ایک بار چلی تو مالک کی تلوار 3 بار چلی. توجہ کیجیے گا. اور اس کے بعد جب جنگ ختم ہو گئی تو مسکراتے ہوئے آئے مولا کے پاس, اور مولا کے پاس آنے کے بعد کہا کہ مولا آج تو میں نے اتنے قتل کر دیے کہ شاید آپ کی تلوار بھی اتنے نہ قتل کر سکی, اتنے دشمنوں کو فنار کر دیا. مولا نے کہا مالک مرحلہ یہ نہیں ہے کہ تلوار کتنی بار چل رہی تھی, توجہ کیجیے گا, مرحلہ یہ ہے کہ تلوار کیسے چل رہی تھی. اب ذرا محسوس کیجئے گا, یعنی جہاد یہ بھی ہے امام علی کے ساتھ. مالک نے جہاد کیا, مالک اشتر نے امام علی کے ساتھ جہاد کیا, لیکن ہمراہی میں کتنا فرق ہے. آواز دیتے ہیں مولا مالک تمہاری تلوار چل رہی تھی تو جو سامنے آ رہا تھا سروتن میں اس کی جدائی ہو رہی تھی, تمہیں نہ اس کا پتا تھا کہ اس کی نسل میں کون آنے والا ہے, نہ اس کا پتا تھا کیا خیر ہے اس کے خاندان میں, نہ یہ پتا تھا کہ جب قتل کر دیا جائے گا تو اس کی نسل منقطع ہو جائے گی. لیکن جب علی کی تلوار چل رہی تھی تو نسلوں کو دیکھ کر چل رہی تھی. فرق یہ ہے معصوم میں اور غیر معصوم میں. جب تمہاری تلوار چلتی ہے تو نہیں دیکھتی کہ اس کا مستقبل کیا ہے, لیکن جب علی کی تلوار چلتی ہے تو ابتدا سے انتہا تک دیکھا کرتی ہے. اب عزیزو محسوس کیا آپ نے, یعنی منزل یہ ہے, توجہ چاہتا ہوں عزیزو, منزل یہ ہے کہ معصوم کا قتال اور معصوم کی پیکار, معصوم کی جنگ اور معصوم کی تلوار کا چلنا اور ہے, غیر معصوم کی تلوار کا چلنا اور ہے. اب سمجھ میں آیا کہ امام سید سجاد علیہ السلام نے کس منزل پر ذات حضرت ابو الفضل عباس کو پہچانوایا ہے, اور کس منزل پر صادق آل محمد نے کہا وجاہد مع ابی عبداللہ. عزیزوں منزل یہ تھی کہ اگر امام فرما رہے ہیں کہ ابو الفضل عباس نے امام حسین کے ساتھ جہاد کیا, یعنی مطلب یہ ہے کہ ابو الفضل عباس بصیرت کی اس منزل پر تھے کہ جیسی تلوار حسین کی چل رہی تھی ویسی تلوار ابو الفضل عباس کی چل رہی تھی. جو چیز حسین دیکھ رہے تھے وہی ابو الفضل عباس دیکھ رہے تھے. محمد آل محمد ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. آپ نے محسوس کیا وجاہد مع ابی عبداللہ, جہاد کیا مع ابی عبداللہ. سب نے جہاد کیا لیکن مع ابی عبداللہ, معیت ہمراہی حضرت ابی عبداللہ کے ساتھ بہت بڑی بات ہے. ابی عبداللہ جہاد کر رہے ہیں, امام حسین معصوم ہیں اور اس کے بعد یہ جہاد ہو رہا ہے. امام وقت ہے اور یہ جہاد کر رہے ہیں, لیکن انسان اپنے اندر اتنی صلاحیت تو پیدا کرے کہ امامت کے منصب پر فائز نہ ہوتے ہوئے اس کا عمل وہی ہو جو امام کا عمل ہو. یہ اطاعت. اور اس کے بعد پھر یہ جملے ہیں امام کے, بنفسی انت. امام حسین فرما رہے ہیں میری جان تم پر قربان. امام محور کائنات ہے, مرکز کائنات ہے. کاش دامن وقت میں گنجائش ہوتی. محور کائنات ہے جس کے لیے یہ ساری کائنات لولا الحج لساخت الارض بحلها. اگر حجت خدا کو ایک لمحے کے لیے ہٹا دیا جائے تو زمین و آسمان
اپنی پوری وسعتوں کے ساتھ ختم ہو کے رہ جائیں، کچھ بھی نہ بچے۔ یہ مدار امامت پر پوری کائنات ہے۔ اب یہ پوری کائنات کا امام اگر یہ کہہ رہا ہے کہ عباس میں تم پر قربان، تو گویا صرف امام نہیں کہہ رہا ہے، آسمان یہ کہہ رہا ہے عباس میں تم پر قربان، زمین یہ کہہ رہی ہے عباس میں تم پر قربان، دریاؤں کی روانی یہ کہہ رہی ہے عباس میں تم پر قربان، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ امام کے ساتھ کہہ رہا ہے ہم تم پر قربان ہیں ابوالفضل عباس۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ اب اس کو محسوس کرو، اور اسی منزل پر شاید یہ بات ہے کہ جہاں انسان اپنے وجود کو خالص بنا لیتا ہے تو پھر اسے باب الحوائج بنا دیا جاتا ہے۔ محسوس کیجئے گا، باب الحوائج کے سلسلے سے ایک عجیب بات اور بھی ہے، میں بریکٹ میں عرض کرتا چلوں، اور ممکن ہے بعض ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں سوال ہو کہ باب الحوائج یعنی جہاں سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں وہ باب تو ایک ہونا چاہیے، یہ مختلف کیوں ہیں؟ جناب ابوالفضل عباس باب الحوائج، جناب علی اصغر باب الحوائج، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج، یہ کیا منزل ہے؟ عزیزوں، علماء نے اس کو بیان کیا کہ آپ دیکھیں جنت کے بہشت کے ابواب ہیں کہ نہیں ہیں۔ توجہ کیجئے گا عزیزوں، جہنم کے سلسلے سے تو قرآن نے کہا وَلَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، جہنم کے 7 باب، اور بہشت کے ابواب کو بیان نہیں کیا، مختلف ابواب علماء نے بیان کیے، اور اس پہ بزرگ عالم اور فلسفی ملا صدرہ نے مسلسل گفتگو کی ہے کہ جنت کے دروازوں کے کیا مفہوم ہے اور کیا معنی ہے، اس سے مجھے بحث نہیں ہے۔ یہاں پر منزل یہ ہے کہ اگر جنت کے ابواب مختلف ہو سکتے ہیں تو حاجتوں کے باب کیوں نہیں مختلف ہو سکتے؟ حاجتوں کے ابواب کیوں نہیں؟ اور پھر یہ ایک عجیب مرحلہ ہے، عجیب مرحلہ عزیزوں، جب بات آ گئی تو اس باب الحوائج جو چھوٹا باب الحوائج ہے اس کی بھی شان میں 2 باتیں عرض کرتا چلوں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ ہر چیز کو مانگتے ہیں، انہیں ہر چیز چاہیے ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں، اور یہ نہیں کہ 6 ماہ 6 ماہ نہیں، اس سے بڑھ جائے 4 5 6 7 8 سال تک، 10 12 سال مسلسل بچے مانگا کرتے ہیں، جب تک بچپن ان کے اوپر اطلاق ہوتا ہے، جب تک ماں باپ رہتے ہیں وہ مانگتے ہیں۔ لیکن یہ در اہل بیت ہے کہ جہاں 6 ماہ بھی مانگتا نہیں ہے بلکہ حوائج کو پورا کرتا ہے، مانگتا نہیں ہے، دیتا ہے۔ بچوں کی فطرت یہ ہے کہ بچے مانگتے ہیں لیکن یہاں عطا کیا جاتا ہے، یہ گھرانہ ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے عزیزوں، عجیب بات یہ ہے کہ جو کچھ بول نہیں سکتا، جو کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ ہر طرح کی گفتگو کو سمجھتا بھی ہے، پورا بھی کرتا ہے۔ اور پھر دوسری کیفیت آپ اس کو محسوس کریں کہ عجیب یہ باب الحوائج، اس کے اندر بھی اگر ذرا سا غور کریں، ایک باب الحوائج اگر علی اصغر تو دوسرے باب الحوائج امام موسیٰ کاظم، اور امام موسیٰ کاظم کی زیادہ تر زندگی زندان میں ہے، جیل میں ہے، یعنی در اہل بیت یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ ہم زندان میں ہوں یا زندان سے باہر ہوں، ہم قبلہ حاجات ہیں، جہاں پر بھی ہو تمہاری حاجتوں کو پورا کریں گے۔ تیسری منزل باب الحوائج کی، باب الحوائج وہ ہوتا ہے جو کسی کو جب دے رہا ہوتا ہے تو ہاتھوں سے دیتا ہے۔ عزیزوں، ساری دنیا نے اپنے ہاتھوں سے اتنا نہیں دیا جتنا ابوالفضل عباس نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے انسانیت کو دیا۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ یہ منزل ہے، اور پھر یہیں سے ایک چیز اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو باب الحوائج ہے وہ اسی درس سے متعلق ہے کہ جس درس سے متعلق باب علم ہے، باب حکمت ہے، باب تقوی ہے، باب صداقت ہے، باب امانت ہے۔ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ شاید مشیت بتانا یہ چاہتی ہے کہ جس باب سے صداقتوں کو لوگے، جس باب سے امانتوں کو لوگے، جس سے تقوی کو لوگے، جس سے تمہیں علم ملے گا، جس سے حکمت ملے گی، وہیں سے اپنی حاجتوں کو بھی لوگے، وہیں سے تمہیں حاجتیں بھی ملیں گی، وہیں سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے۔ اور یہ در ہے جو ہمیں ہر حاجت کو
پورا کرتا ہے اور کتنے سلیقے سے. یہ چونکہ دامن وقت میں اب زیادہ گنجائش نہیں بچی، ذرا سا محسوس اس بات کو کریں کہ یہ باب الحوائج کہ جسے ہم قمر بنی ہاشم کہتے ہیں، یہ حسینی لشکر کا پرچمدار بھی ہے. اور شاید یہ امام کی جو حدیث ہے کہ کان امن العباس نافذ البصیرہ وصلب الایمان وجاہد مع ابی عبداللہ، یہ سمجھنے کے لیے کافی ہو کہ پرچمداری کیوں کر حضرت ابوالفضل العباس کے حصے میں آئی. اب یہ خود ایک مسلسل ایک گفتگو ہے کہ کیا یہ پرچم کی اہمیت تھی اور کیا تاریخ میں اس کی طول تاریخ میں کیا خصوصیت رہی ہے. جناب ابراہیم سے لے کے کہ جب انہوں نے جناب لوط کو آزاد کرانے کے لیے، چھڑانے کے لیے زندان سے پرچم اٹھایا تھا، ایک پرچم کی پوری تاریخ رہی ہے. لیکن عجیب مرحلہ جو ہے وہ یہاں پر ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزوں کہ چاہے وہ دنیا کے بڑے بڑے پرچمدار ہوں اور کمانڈر ہوں جنہوں نے بڑی بڑی جنگوں کو فتح کیا، کہ چاہے وہ نیپولین ہو، چاہے وہ دوسرے وہ افراد ہو، اسکندر ہو، چاہے وہ ہخامنشی سلطنت کا بانی قریش ہو یا سہراب ہو، رستم ہو، یہ جتنے بھی بڑے بڑے کمانڈر ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے پرچمدار ہیں، آج آپ تاریخ کے اوراق کو چھانے اور اٹھائیں، نہیں ان کا آپ کو ان کا پرچم ملے گا، نہ یہ پتا چلے گا کہ ان کا مقبرہ کہاں پر ہے، نہ پتا چلے گا کہ کہاں سے آئے تھے، نہ ان کی بود و باش کا پتا چلے گا. لیکن عجیب مرحلہ ہے کہ یہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے پرچم کو اٹھایا تو جنگوں میں بظاہر کامیابی حاصل کی. جب ان کی تاریخ کو دیکھیں گے تو ناکامی نہیں ملے گی، نہیں، انہوں نے تاریخ میں ایک تاریخ کو رقم کیا ہے، کامیابی ملے گی. اور یہ ایسے بھی نہیں تھے کہ جن کا پرچم گر گیا ہو ان کے ہاتھوں کو قلم کر دینے کی وجہ سے، نہیں عزیزوں. لیکن عجیب منزل ہے، ایک جری ہمیں تاریخ میں ایسا ملتا ہے کہ جو پیاسا رہا اور بظاہر جنگ اس انداز سے تمام ہوئی کہ 72 کے 72 شہید ہو گئے. یعنی وہ کمانڈر جو کمانڈر تھا اس کے لشکر کا کوئی ایک آدمی بھی نہ بچا. پوری توجہ عزیزوں، ایک فرد کے نہ بچنے کے باوجود پرچم کا ہمیشہ اسی طرح سرفراز رہنا جیسا اپنی زندگی میں بلند کیے ہوئے تھا، یعنی ایک علامت ہے، ایک بات کو پہچانوا رہا ہے. اور وہ یہ ہے کہ جب تم خدا کے سامنے خالص ہو جاؤ گے، مطیع محض امام ہو جاؤ گے، تو اب خدا کے اوپر ہے کہ تمہارے ہاتھوں کے کٹ جانے کے باوجود وہ کروڑوں ایسے ہاتھ دے گا کہ جن کے اندر یہ تاب پیدا ہوگی کہ اس پرچم کو ہم اٹھا لیں تو ایک تقدس کی ایک کرن ہمارے وجود کے اندر آ جائے، تاکہ ہمارے وجود کے اندر وفا آ جائے، بصیرت آ جائے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. بس عزیزوں، اس مقام پر اپنے بیان کو سمیٹتے ہوئے بہت ساری باتیں تھیں، لیکن چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، آخر گفتگو میں ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں کہ پروردگار ہم سب کو توفیق بندگی دے، شعور حیات عطا فرما، اور توفیق دے کہ جیسی یہ شخصیتیں ہیں اور ان کے جو حقیقی معارف اور جو پیغامات ہیں ہم ان کو سمجھ سکیں اور سمجھ کر ان پر